الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیو بزرگوں، یہ اصلاحی نشست جو ماہانہ ہوتی ہے، حضرت مولانا کا خطاب ہوتا ہے۔ حضرت کی کسی مصروفیت کی وجہ سے اچانک آنا ملتوی ہو گیا، اس لیے نشست اس موقع پر ہوتی رہے تاکہ اس کا نفع، اس کا خیر ہمیں ملے، اور اس کے اندر جھول پیدا نہ ہو۔ اس نسبت سے حکم کیا گیا تھا کہ تھوڑی بات دین کی ہو جاوے، اس نسبت سے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، خالی الذہن ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ڈال دے میرے اور آپ کے نفع کے لیے، اللہ ہم سب کو اس مجلس کا نفع عطا فرمائے۔ محترم بھائیو بزرگوں، ایمان والا وہ ہوتا ہے جس کے اندر باطنی صفات پیدا ہوتے ہیں۔ جتنے صفات زیادہ ہوں گے اتنا اس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں ایمان کی تکمیل کے صفات کو بتایا ہے۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، تو کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ مختلف احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی ایک ایک صفت کو بتایا۔ ان باطنی اوصاف میں سے ایک صفت جو ایمان والے کے اندر ہونی چاہیے وہ زہد ہے۔ زہد کہتے ہیں کہ اس کا دل دنیا کی محبتوں سے خالی ہو، دنیا کی محبت اس کے دل کے اندر نہ ہو، اس کو زہد کہتے ہیں۔ دنیا کی محبت دل کے اندر ہوگی تو ہر برائی اس کے اندر پیدا ہوگی۔ آپ دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں جتنے بھی برائیاں ہیں وہ حب دنیا کی وجہ سے ہیں۔ چور چوری کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ مال کی محبت اس کے دل کے اندر ہے۔ ڈاکو ڈاکہ ڈال رہا ہے، معلوم ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن مال کی محبت ہے اسی لیے ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ ناپ تول میں ڈنڈی مار رہا ہے، مال کا عیب چھپا رہا ہے، کسی کا مال لے کر واپس نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ مال کی محبت دل کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے شراب پی رہا ہے کیونکہ دنیا کی لذت کی محبت دل کے اندر ہے۔ بے حیائی کے کام کر رہا ہے کیونکہ بے حیائی کی لذت دل کے اندر ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت
ہر برائی کی جڑ ہے، بنیاد ہے، کہ جہاں دنیا کی محبت آئے گی وہاں پر اس محبت کے نتیجے میں اس بندے کے ذریعے سے جتنے اعمال نکلیں گے وہ اللہ کی نافرمانی والے اعمال نکلیں گے، اللہ کے حکم کو توڑنے والے اعمال اس کے جسم سے نکلیں گے۔ کیوں؟ دل میں اللہ کی محبت ہونا تھا، اللہ کی محبت کے بجائے مال کی محبت دل کے اندر آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کا جو دل دیا ہے وہ دل صرف اس کی محبت کے لیے دیا ہے کہ اللہ کی محبت دل کے اندر ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کا جو گھر ہے وہ ایمان والے کا دل ہے۔ اللہ کہاں رہتے ہیں؟ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں۔ اللہ دل کے اندر ہوں گے تو وہ برائی سے ڈرے گا، نیکی پہ چلے گا۔ کیوں؟ دل کے اندر اللہ ہے۔ اور اگر دل میں اللہ نہیں، دنیا ہوگی تو وہ قدم قدم پر برائی کی طرف چلے گا، اللہ کا ڈر خوف اس کے دل کے اندر نہیں ہوگا۔ قلوب المؤمنین بیت اللہ، یہ ایمان والے کے جو دل ہیں وہ دل اللہ کے گھر ہوتے ہیں۔ تو محبت کرنی ہے تو اللہ سے کرنی ہے، دل میں جگہ دینی ہے تو اللہ کو جگہ دینی ہے۔ اسی لیے ابو بکر رضی اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میں نے ابو بکر کے ساتھ تعلقات ہیں۔ کیسے تعلقات ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہو بہو نمونہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے آئینے میں دیکھ رہا ہے تو آئینے سے باہر جو چہرہ ہے اور آئینے کے اندر جو اس کا عکس نظر آ رہا ہے، ایسے ہی جو باہر کھڑا ہوا ہے وہ محمد الرسول اللہ، اور آئینے میں جو چہرہ نظر آ رہا ہے وہ ابو بکر رضی اللہ۔ یہ تشبیہ مجدد الفسانی نے دی، علیہ الرحمہ نے دی، کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تعلق نمونہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تھا جیسے آدمی آئینے میں دیکھ رہا ہے تو باہر جو آدمی ہے اس کی شکل جو آئینے میں نظر آ رہی، یہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو تعلق تھا ایسے ہی تعلق تھا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے فرما رہے ہیں اگر میں کسی کو دوست بناتا تو وہ ابو بکر کو بناتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ تعلقات ہونے کے باوجود بھی میں نے اپنے دل میں جگہ ابو بکر کو نہیں دی ہے، اللہ کو دی ہے، کہ سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے ہے مجھ کو تو وہ اللہ کی ذات سے ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں زہد کیا ہے؟ کہ مال و متاع اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے بہت سا پڑا ہوا ہے، بینک بیلنس ہے، فیکٹریاں ہیں، مکانات ہیں، دینار و درہم اس کے جیب میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کا دل اس کی محبت سے خالی ہے۔ ساری اطراف سے مال گھیرا ہوا ہے، دنیا گھیری ہوئی ہے، لیکن دل اس کا مال کی محبت سے خالی ہے، تو یہ زاہد ہے۔ اور کوئی فقیر ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے دل کے اندر دنیا کی محبت ہے، تو فرمایا یہ زاہد نہیں ہے، دنیا کے نہ ہوتے ہوئے بھی وہ زاہد نہیں۔ اور اس کے پاس سب کچھ مال ہے لیکن اس کا دل مال کی محبت سے خالی ہے، تو وہ زاہد ہے۔ تو زہد کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس کا دل دنیا کی محبتوں سے خالی ہے۔ اس لیے مجذوب علیہ رحمہ کا شعر ہے، میں دنیا میں ہوں لیکن دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزر رہا ہوں مگر خریدار نہیں ہوں۔ ایمان والے کی مثال کہ دنیا میں ہوں لیکن دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزر رہا ہوں لیکن خریدار نہیں ہوں۔ کہ ایمان والے کا تعلق بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ حق ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق،
فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہ یہ دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، اور دھوکے باز جو شیطان ہے وہ بھی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ دنیا کے بنانے والے نے دنیا کی برائی کو بتایا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اپنے آپ کو دھوکے سے بچانا ہے۔ مولانا روم نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ آدمی کی مثال کشتی کی طرح ہے، کہ آدمی جو ہے وہ کشتی کی طرح ہے، اور جو دنیا ہے وہ پانی کی طرح ہے، کہ جب تک کشتی پانی میں چلتی رہے گی، کیونکہ کشتی پانی میں ہی چلتی ہے، ہواؤں میں، زمین پر، پہاڑوں پر نہیں چلتی، پانی میں ہی چلتی ہے، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے نیچے پانی ہی پانی ہوتا ہے، تب وہ کشتی چلتی ہے۔ فرمایا کہ انسان کی مثال کشتی کی طرح ہے، اور جو دنیا کے ساز و سامان ہے وہ پانی کی طرح ہے، کہ جب تک وہ کشتی پانی کے اوپر چلتی رہے گی، کشتی محفوظ رہے گی، کہ اس کے دائیں بھی پانی ہے، بائیں بھی پانی ہے، آگے بھی پانی ہے، پیچھے بھی پانی ہے، نیچے بھی پانی ہے، کشتی چلتے رہے گی۔ لیکن جس دن وہ پانی اس کشتی میں داخل ہو جائے گا، وہ کشتی ڈوب جائے گی۔ کہ فرمایا اسی طریقے سے انسان کی مثال وہ کشتی کی طرح ہے، اور یہ دنیا پانی کی طرح ہے، اور انسان کو دنیا کے اندر ہی رہنا ہے۔ اس کے آگے بھی مال ہے، بائیں بھی مال ہے، دائیں بھی مال ہے، پیچھے بھی مال ہے، تجوریوں میں بھی مال ہے، منڈیوں میں مال ہے، ہر طرف اس کے مال ہے، لیکن اس مال کو وہ ضرورت کے تحت خرچ کر رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا کا نفع ہے، دنیا میں جب تک میں ہوں یہ میرے کام آنے والا ہے۔ لیکن وہ مال جس دن اس کے دل کے اندر آئے گا، وہ ایمان کی کشتی کو ڈبو دے گا۔ جیسے پانی کشتی کو ڈبو رہا ہے، ویسے ہی دنیا کے مال کی محبت اس کے ایمان کی کشتی کو ڈبو دے گی۔ اب ایمان اس کی زندگی سے رخصت ہو جائے گا، اب وہ مال کی محبت میں اپنے ایمان کی کشتی کو ڈبو دے گا، اور اللہ کی نافرمانی والے اعمال کمائے گا بھی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، خرچ بھی کرے گا اللہ کی نافرمانی کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر مجھے ان کے فقر و فاقے کا خوف نہیں ہے، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ ان پر دنیا پھیلا دی جائے جیسے پچھلی امتوں پر پھیلا دی گئی، اور وہ اس کے اندر ایسے مگن ہو گئے، اور اس دنیا کے اندر مگن ہو کر وہ دنیا میں ہلاک کو برباد ہو گئے۔ میری امت پر بھی اس کا مجھ کو ڈر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفایت والی زندگی، سادگی والی زندگی اختیار کی، اور اپنی امت کو بھی اسی زندگی پر لانے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی، کہ ہمارا اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا صرف دنیا کی محبتوں کے تحت ہو۔ سو رہے ہیں دنیا کی محبت کو لے کر، اٹھ رہے ہیں دنیا کی محبت کو لے کر، 24 گھنٹے دنیا ہمارے اوپر مسلط ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، وہ زاہد نہیں ہے، اور وہ اخروی اعتبار سے اس کے لیے مفید چیز نہیں ہے، کیونکہ دنیا سے ہر انسان کو جانا ہے، ساتھ میں ایمان ہی کو لے کے جانا ہے۔ فرید الدین عطار علیہ رحمہ ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے دنیا دار، شروع میں وہ دنیا دار تاجر تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے غیبی لطیفہ بھیج کر ان کی ہدایت کا سامان فرمایا۔ وہ بہت بڑے عطار تھے، دوا فروش تھے، خوشبوؤں کی شیشیاں ہزاروں قسم کی، دوائیوں کی شیشیاں ہزاروں قسم کی ان کے دکان میں ہوتی تھی، اور وہ دنیا داری زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک اللہ والے ان کی دکان پر آئے، اور دکان کے اندر رکھی ہوئی شیشیوں کو ٹٹول رہے ہیں، مختلف نقش و نگار کی شیشیاں اور مختلف قسم کے اس کے اندر عطر اور دوائیں ہیں۔
وہ اللہ والے ان کی دکان میں آئے، ایک ایک شیشی کو اٹھاتے ہیں، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے، اوپر سے نیچے سے پلٹ کر دیکھتے ہیں، رکھتے ہیں، دوسری کو اٹھاتے ہیں۔ تو جھلا کے بولے کہ کیا ہونا ہے، کیا لینا ہے؟ کہا کہ مجھے تو کچھ لینا نہیں ہے، پھر ان شیشیوں میں کیوں جھانک رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر مسلسل وہ شیشیوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ تو جھلا کر پوچھا کہ تمہیں لینا نہیں ہے تو اس میں جھانک کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب تمہاری روح جسم سے نکلے گی تو یہ کتنی شیشیاں جس دکان کے اندر رکھی ہوئی ہوگی، اور کن کن شیشیوں کے اندر اٹک اٹک کر تمہاری روح نکلے گی۔ کہ دنیا کی محبت آج ہم بھی ٹٹولیں اپنی زندگیوں کو، گھر کی محبت، بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، مال کی محبت، دکان کی محبت، کن کن محبتوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب تمہاری روح نکلے گی تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ کتنی شیشیاں رکھی ہوئی ہے اور کتنی شیشیوں میں اٹک اٹک کر تمہاری روح نکلے گی۔ تو ان کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ تم اپنی موت کی فکر کرو کہ تمہاری موت کیسے نکلے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کیا فقیر آدمی، جھولا ہے، میری موت ایسے آئے گی۔ وہیں ان کے دکان پر سامنے صحن میں لیٹ گئے اور جو چادر تھی اس کو اوڑھا، اور اوڑھ کر اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے کہتے روح پرواز ہو گئی۔ ایک لطیفہ غیبی تھا، اللہ تعالیٰ ان کی راہ راست پہ آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام فرمایا۔ پھر وہ دکان کو چھوڑا، تجارت کو چھوڑا، اللہ اللہ کرتے کرتے شیخ فرید علیہ رحمہ بن گئے۔ لوگوں کی ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے ان کو سامان بنایا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ واقعات، یہ غیبی لطیفے ساری امت کے لیے نمونہ ہیں کہ ہم بھی اپنی موت کے تعلق سے فکر مند رہیں کہ میں کون سی زندگی گزار رہا ہوں، میرا دل کن محبتوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے، کہ دنیا کی محبتوں کے ساتھ ہے یا آخرت کی محبت کے ساتھ میری زندگی گزر رہی۔ ابراہیم ابن ادہم علیہ رحمہ بلخ کے بادشاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی ہدایت کا انتظام کرنے آتے ہیں تو اسباب کو مہیا فرماتے ہیں، ان کے ساتھ غیبی لطیفے اللہ تعالیٰ کروا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ہدایت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ رات کی تاریکی ہے، ان کے محل کی چھت پہ آواز آئی کسی کے چلنے کی، تو انہوں نے آواز دی کون ہے؟ تو اوپر سے کسی نے کہا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے جس کو میں تلاش کر رہا ہوں۔ ابراہیم ابن ادہم علیہ رحمہ کو غصہ آیا، انہوں نے کہا ارے بیوقوف، ارے نادان، اونٹ بھی کہیں کسی محل کی چھت پہ ملا کرتے ہیں؟ اگر اونٹ کو ڈھونڈنا ہے تو جنگل و بیاباں میں جا کر وہاں پر ڈھونڈ، صحرا میں ملیں گے، جنگل میں ملیں گے، بیابانوں میں ملیں گے۔ کیا تخت شاہی کی چھت پہ تجھے اونٹ ملا کرتے ہیں؟ تو اوپر سے غیبی ندا آئی، اوپر والا کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم ابن ادہم، کیا تم یہ سمجھتا ہے کہ تخت و تاج پر بیٹھ کر تجھے اللہ مل جائیں گے؟ کہ دنیا کی محبتوں کے ساتھ اللہ نہیں مل سکتے۔ اللہ کی محبت کو پانا ہے تو دنیا کو ٹھوکر مارنا پڑے گا، اپنے دل سے محبت دنیا کی نکالنی پڑے گی، تب اللہ کی محبت دل کے اندر آئے گی۔ سب چھوڑ چھاڑ کر نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کا ایسا انتظام فرمایا، جہاں پر لوگ جاتے ہیں لوگوں کی ہدایت کا سامان بنتے ہیں۔ آپ ہی کے واقعات میں لکھا ہے کہ آپ ایک کشتی میں سفر کر رہے ہیں، آپ کے بال منڈے ہوئے ہیں، کشتی میں 300 سے زائد لوگ ہیں، چند اوباش قسم کے نوجوان بھی ہیں جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ سر پہ بال نہیں ہوتے تو ہر ایک کو تمسخر اور مذاق اڑانے کی سوچ دل میں آتی ہے۔ کسی نے گنجے کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ اب یہ اللہ والے صبر کا پیکر بن کر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک نے اٹھا سر پہ ہاتھ پھرایا، دوسرے نے سر پہ ہاتھ پھرایا، تیسرے نے جو ہے آپ کے سر پہ ہلکی سی چپت لگائی، تیسرے نے لگائی۔ مذاق کا ماحول بنا ہوا ہے۔ اللہ کے ولی غیبی ندا آئی اور غیب سے الہام ہوا، اے ابراہیم ابن ادہم،
اگر تم یہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو تو ہم اس کشتی کو الٹ دیں، پلٹ دیں اور تم کو بچا لیں، اور ان جو آپ کو تکلیف دینے والے ہیں ان کو کشتی سے پانی میں ڈبو کر نیست و نابود کر دیں۔ تو ابراہیم ابن ادھم علیہ الرحمہ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ آپ کو پلٹنا ہی ہے تو ان کے دلوں کو پلٹ دے۔ علماء نے لکھا ہے 300 سے زائد جو لوگ تھے ان کے ہاتھ پر ہدایت کا وعدہ کر کے وقت کے ولی بن کے مرے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جب دنیا کی محبت دل سے نکلتی ہے، اللہ کی محبت دل میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو ان کے لیے ان کو ہدایت کا چراغ بناتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری جو دلوں میں محبتیں دنیا کی بیٹھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانیاں، اللہ کی حکم عدولیاں اور دنیا کی محبت کو اللہ کے نبی نے ہر گناہ کی جڑ بتایا ہے، ہر خطا کی بنیاد بتائی ہے کہ دنیا کی محبت آدمی کو کیا کیا کرواتی ہے۔ آپ دیکھیں شادی بیاہ میں محبت ہے بیٹے سے، اللہ کی ساری نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ محبت مال کی ہے، اللہ کی، اللہ کے رسول کی نہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوتی تو شرع پہ شادی ہوتی، اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی، نبی کے طریقے کے مطابق ہوتی۔ کیوں محبت کس کی ہے؟ مال کی ہے، اولاد کی ہے۔ اسی لیے مال و دولت کو، اولاد کو، بیوی بچوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فتنہ فرمایا کہ اگر ان کی محبتوں میں تم چلو گے تو یہ تم کو فتنے میں ڈالیں گے، اگر محبت اللہ کی ہوگی تو ان فتنوں سے تم اپنے آپ کو بچاؤ گے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، یہ بھی فرمایا کہ تم ان کی وجہ سے فتنے میں مت پڑو، بلکہ تم بھی بچو آگ سے، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قرآن کہہ رہا ہے اگر تم کو کسی کو آئیڈیل بنانا ہے، کسی کو نمونہ بنانا ہے تو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی۔ اور ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ آج ہی کی سرخیوں میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ہندوستان کی ایک ایکٹر ہے، فلموں میں کام کرنے والی، وہ کہہ رہی ہے اگر میں نبی کے زمانے میں ہوتی تو نبی کے پیروں کو دھو کے پانی پیتی۔ غیر کہہ رہی ہے، ناچنے والی ہے، فلموں میں کام کرنے والی اداکارہ ہے، نبی کی صرف زندگی کے چند چیزیں اس نے پڑھی ہیں کہ نبی کی زندگی کیسی تھی، پوری سیرت نہیں پڑھی۔ وہ کہہ رہی ہے اگر میں نبی کی زندگی میں ہوتی تو میں نبی کے پیروں کو دھو کے پانی پیتی۔ آج ہم اس نبی کی زندگی کو چھوڑ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ غیروں کو اعتراف ہے اور ہم غلام ہونے کا دعویٰ کر کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ اور یہ وجہ کیا ہے؟ یہ مال کی محبت کے نتیجے میں کہ ہمیں محبت ہے مال سے، دنیا سے، دنیا کی چیزوں سے، کیونکہ دنیا کی راحتیں بھی اس کے لیے سکون نہیں دے سکتی جو دین کو چھوڑ کر زندگی کو گزارے گا۔ دین ہے تو دنیا سکون والی ہے، اگر دین نہیں ہے تو راحتوں کے ساتھ بھی وہ دنیا بے سکونی پیدا کرے گی، کہ دنیا کا چین و سکون بھی اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے۔ دین ہوگی، دین کے ساتھ دنیا اس کے لیے سکون کا سبب بنے گی۔ راحتوں کا سارا سامان موجود ہے لیکن دین نہیں ہے تو وہ راحتیں بھی اس کو بے سکونی پیدا کریں گی، اور دنیا نہ بھی ہو، دین ہے تو اس کے لیے سکون ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، پاکیزہ زندگی، چین و سکون والی زندگی دیں گے۔ ہزاروں واقعات تابعین کے، صحابہ کے ملتے ہیں۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح ہوا، آپ پنجاب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں آ کر آپ نے علم حدیث حاصل کیا، تو اس زمانے میں دیندار لوگ ہوتے تھے، اپنی لڑکیوں کا نکاح دین کی بنیادوں پر کرنے کے لیے مدارس کا دورہ کرتے تھے۔ مدارس کا دورہ کرنے کے لیے کرتے کرتے وہ دارالعلوم دیوبند آئے۔ اس وقت کے شیخ الحدیث
محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان سے ملاقات کی اور یوں کہا کہ میری بیٹی جوان ہو گئی ہے اور اس کے نکاح کی فکر مجھے کھائے جا رہی ہے، میں دیندار لڑکے کے انتخاب کے لیے مدارس کا دورہ کر رہا ہوں، آپ کی نگاہ میں کوئی ایسا دیندار طالب علم ہو تو آپ رہنمائی فرمائیں، میں اپنی اکلوتی بیٹی کا نکاح اس کے ہاتھ سے کر دوں گا، اس کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دوں گا۔ محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا کہ یہ شخص پنجاب کا رہنے والا ہے اور سکھ گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اللہ نے اس کو اسلام کی دولت سے مشرف فرمایا ہے اور وہ علم حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہے، اس کا یہ آخری سال ہے، لیکن سارے خاندان نے اس کا بیکاٹ کیا ہے، خاندان قبیلہ اس کا کچھ نہیں ہے، نہ مال و دولت اس کے پاس ہے، ایک جوڑے میں اس کی زندگی گزر رہی ہے، لیکن یہ دیندار ہے۔ کہا کہ دنیا نہیں، کوئی بات نہیں، دین اگر ہے تو میری بیٹی کی دنیا بھی کامیاب ہے، میری بیٹی کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ نکاح طے ہوا، محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بلا کر پوچھا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے، کیا تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ اس فقیر کو کون اپنی بیٹی دے؟ کہا ایک شخص دینا چاہتے ہیں۔ تو کہا کہ اگر کوئی دینا چاہتے ہیں تو میں اس سنت کو بجا لانے پر فخر محسوس کروں گا۔ غرض نکاح کی تاریخ وقت طے ہوا کہ بھئی عصر میں تمہارا نکاح ہوگا۔ فرماتے ہیں ایک جوڑا میرے پاس تھا لیکن وہ بھی میلا تھا، دوستوں نے کہا کہ یہ جوڑا ہمارا تم پہن لو، پہل کے نکاح کر لو۔ تو فرماتے ہیں مجھے شرم آئی کہ میں اپنا نکاح زندگی کی شروعات اور اپنے نکاح کی شروعات کسی دوسرے کے کپڑے سے کروں۔ آج مال کی محبتوں نے سسر کے جوڑے کو پہننے کو فخر محسوس کیا کہ مجھے 50,000 کا جوڑا ہونا ہے نکاح میں پہننے کے لیے، مطالبہ ہو رہا ہے، جوتوں کا مطالبہ، کپڑوں کا مطالبہ، سواری کا مطالبہ۔ یہ دین زندگی کے اندر ہے اور محبت دنیا سے خالی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہی جوڑے کو کہتے ہیں کہ میری مت ماری گئی اور میری حماقت میں نے یہ کی کہ سردی کے زمانہ تھا، دسمبر کے دن چل رہے ہیں، کڑاکے کی سردی یو پی کے علاقے میں پڑتی ہے، میں نے اپنے کپڑوں کو دھویا اور اس کو لے کر ظہر سے عصر تک لے کر کھڑا رہا کہ یہ سوکھ جائیں، لیکن شبنم گرتی رہی لیکن وہ کپڑے نہیں سوکھ سکے۔ وہی گیلے کپڑے پہن کر میں عصر میں نکاح کی مجلس میں پہنچا۔ فرماتے ہیں کہ میرے سسر کا جو دل تھا وہ سونے کا تھا کہ وہی ایک جوڑا ہے، دیکھ کر مسکرائے میرے کپڑوں کو کہ وہی کپڑے ہیں جو صبح میں تھے، اب دھلے ہوئے ہیں لیکن وہ گیلے ہیں۔ غرض میرا نکاح اپنی بیٹی سے کروایا۔ چند دن گزر گئے ہیں، ابھی فارغ ہوئے ہیں، کھانے کو کوئی سامان نہیں، ایک کمرہ کرائے پر لیا، بوریاں بچھانے کے لیے سر کے نیچے اینٹ رکھ کر گزارا ہو رہا ہے، سوکھی روکھی جو مل گئی کھا رہے ہیں۔ چند دن کے بعد وہ بیٹی اپنے ماں کے گھر گئی تو ماں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی تو نے اپنے نئے گھر کو کیسے پایا؟ تو وہ بیٹی کے جو الفاظ ہیں سنہرے حروف میں آج بھی لکھے ہوئے ہیں، قربان جائیے کیسی زندگیاں ان کی تھی، کیسے دیندار گھرانے تھے، کیسی وہ خواتین تھی، کیسے وہ باپ تھے، کیسی وہ مائیں تھیں، کیسی وہ بیٹیاں تھیں۔ وہ بیٹی اپنے ماں سے کہنے لگی اماں جان میں نے سنا ہے کہ لوگ مر کر جنت میں جاتے ہیں، میں جیتی جاگتی جنت میں چلی گئی ہوں۔ کوئی سامان نہیں ہے دنیا کا، دنیا سے، دنیا کی محبتوں سے دل خالی ہے، لیکن محبت دل کے اندر اللہ کی ہے۔ تو زندگی دنیا کے اندر نہ ہونے کے باوجود بھی دنیا سے خالی ہے، لیکن مزے جو ہے وہ جنت کے آ رہے ہیں۔ آج ہم سادگی اختیار کرنے کو تیار نہیں، جتنی لوازمات، جتنی راحتیں ہیں اتنی ہی بے سکونیاں زندگی کے اندر ہے، اتنی ہی بے سکونیاں زندگی کے اندر ہیں۔ گھر کی عورتوں کو پوچھو، ساری چیزیں لا کر دی گئی ہے پھر بھی سکون نہیں ہے زندگی، روزانہ نئے نئے مطالبے ہیں، زندگی میں سکون نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی محبت کو نکال کر آخرت کی محبت، اللہ کی محبت کو دلوں میں صحابہ کے ڈالا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بھی گوارا نہیں تھا کہ کسی صحابی کے دل کے اندر دنیا کی محبت ہو۔ گورنر بنے ہیں صحابہ لیکن زندگی کیسی ہے؟ سادگی والی، سو کے ٹکڑے کھا کر زندگی گزار رہے ہیں۔
حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ شام کے گورنر ہیں، عمر رضی اللہ عنہ ملاقات کے لیے گئے، اور ساری چیزوں کا وہاں پر جانے کے بعد جانچ پڑتال کی کہ کس طریقے سے گورنری آپ کی ہو رہی ہے، مسلمانوں کے کیا کیا انتظام کیے ہیں۔ ان سے کہا کہ میں آپ کا گھر بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ان صحابی نے فرمایا امیر المومنین میرے گھر کو دیکھ کے کیا کریں گے، سوائے آپ کی اپنی آنکھیں نچوڑنے کے کچھ نہیں ملے گا۔ نہیں تمہارا گھر مجھے دیکھنا ہے کہ بھئی تم گورنر ہو اور یہ زرخیز علاقہ ہے، مال و دولت کے یہاں پر انبار ہیں، ترقی یافتہ یہاں کا ملک ہے، تم نے کیا ترقی کی ہے؟ لے کے چلے ہیں، چلتے چلتے بستی سے باہر نکل گئے، بستی سے باہر جنگل آیا، وہاں پر ایک جھوپڑی ہے، اس میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک مصلی پڑا ہوا ہے۔ پوچھا کہ کہاں پر تم آرام کرتے ہو؟ کہا کہ یہی میرا گھر ہے، یہیں پر میں رہتا ہوں، یہیں پر کھاتا ہوں۔ تم کیا کھاتے ہو؟ تو چھپر میں سے سوکھی ہوئی جو کی روٹیاں نکالی۔ تو کہا کہ تم تازی روٹی نہیں کھاتے؟ کہا کہ روٹی بنانے والی 3 دن میں ایک مرتبہ آ کر روٹیاں بنا جاتی ہے، 3 دن کی روٹیاں رکھ کر جاتی ہے، میں اس کو ایک پیالہ نکالا اور کہا کہ اس پانی میں نمک ڈال کر روٹیوں کو ڈالتا ہوں، اور وہ روٹیاں نرم ہوتی تو اس کو روٹیوں کو کھا کر وہ پانی پی لیتا ہوں۔ کہا ایک اینٹ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اس کو تکیہ بناتا ہوں، یہ مصلی ہے، رات میں کھڑے ہو کر اس پر عبادت کرتا ہوں، اور جب نیند آتی ہے تو اسی مصلی پہ لیٹ جاتا ہوں۔ کون ہے؟ شام کے گورنر ہیں، دنیا ان کے آگے پیچھے ہے لیکن دنیا سے دل خالی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بہہ پڑی اور فرمایا کہ ساروں کی زندگی بدلی لیکن تمہاری زندگی جوں کی تو ہے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تمہیں دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے ویسی ہی زندگی تمہاری ہے۔ گورنر ہونے کے باوجود زندگی دنیا کی محبت سے خالی گزارے۔ بحرین سے مال آیا اور اس میں ایک ریشم کا کپڑا آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبی میں رکھا ہوا ہے، صحابہ کا مجمع سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ صحابہ اکرام جو موٹا ڈھاٹا کھانے والے، دنیا کی چیزوں سے بالکل آشنا نہیں تھے، اسی لیے آتا ہے کہ ایک صحابی کے سامنے اخروٹ پیش کیا گیا، آپ کو اس نے ہلا کر دیکھا تو اس میں آواز آ رہی ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ حجر علی حجر، بھئی یہ کیا چیز ہے؟ پتھر کے اندر پتھر ہے۔ دنیا سے بالکل خالی ان کی زندگیاں۔ اسی ایک اللہ والے فرماتے ہیں آج کی روٹیاں اگر ان کے سامنے آتی تو وہ ایک کپڑا سمجھ کر اپنا ہاتھ پوچھ لیتے ہیں۔ اما جان عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سب سے پہلی بدعت اور بڑی بدعت یہ کہ لوگ چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھانے لگے۔ پوچھا گیا کہ آپ کے زمانے میں روٹی کیسے پکتی تھی؟ کہا کہ آٹے کو لیتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے، جو اڑ گیا باقی کو گوندھ کر وہ اس کے روٹی بناتے تھے۔ آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور صحابہ کی زندگی کا جائزہ لیں کہ کتنی محبت دلوں میں ہماری پاس دنیا کی ہے۔ سیل فون سے کتنی محبت ہے، خود میں ٹٹولوں میرے جیب میں نظر نہ آئے، دائیں بائیں دیکھوں، آگے پیچھے دیکھوں، کتنی بے چینی آدمی کو ہوتی ہے اس کی محبت کی، یہ کہاں گم گیا، کہاں رہ گیا۔ آج سب سے زیادہ محبت اسی سے لوگوں کو ہے، ایک لمحہ بھی اس سے دوری اختیار کرنے کو گوارا نہیں، اور اس کو بھی چھوڑ کے جانا ہے۔ وہی بزرگ نے عطار علیہ رحمہ، فرید الدین عطار علیہ رحمہ سے کہا تھا تمہاری روح کہاں کہاں اٹک کے نکلے گی، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم کو بھی سوچنا چاہیے کہ میری روح نکلے گی تو کہاں کہاں اٹک کر نکلے گی۔ تو بحرین سے وہ ریشم کا کپڑا آیا تو اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، ایک صحابی نے اس کو مل کے دیکھا، دوسرے نے مل کے دیکھا، کیونکہ ایسا کپڑا جو پیوند اور ٹاٹ کا کپڑا پہننے والے یہ ملائم اور ریشم کا کپڑا پہلی مرتبہ زندگی میں دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک نے، دو نے، تین نے، مختلف صحابہ نے اس کو ملا، اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں کہ اس کپڑے کی محبت صحابہ کے دل کے اندر آ رہی ہے۔ تو آپ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا اور ان کی فکروں کو، جو دنیا کی محبت کی طرف ان کے دل محسوس ہو رہے تھے، آخرت کی طرف ان کی محبت کو موڑا، اور آپ نے فرمایا معادل سعد ابن معاذ فی الجنہ افضل من ھذا۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے فرمایا اے معاذ تمہیں جنت میں ناک صاف کرنے کے لیے جو کپڑا ملے گا اس کپڑے سے لاکھوں گنا اچھا ہوگا۔
یہ کیا ریشم کا کپڑا تم نے لگا رکھا ہے؟ جنت کی جو نعمتیں ہیں اس سے کروڑوں گنا قیمتی نعمتیں ہیں، کیا اس حقیر کی چیز کی محبت ہمارے دل کے اندر داخل ہو رہی ہے؟ تو یہ مزاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا بنایا تھا کہ دنیا کی محبت سے ہمارے دل خالی ہو اور آخرت کی اور اللہ کی محبت ہمارے دل کے اندر ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دے، نہیں، اس کی دھن اور اسی کی فکر اور اسی کا ہر وقت خیال دل کے اندر آنا یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے، استعمال سے نہیں روکا گیا ہے، استعمال اس کو کرنا ہے۔ اس کی مثال علماء اکرام نے یوں دی کہ آپ ایک محل بناتے ہیں لیکن وہ محل مکمل نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر بیت الخلاء نہیں ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کتنا ہی بڑا انجینئر کیوں نہ ہو، اگر اس میں بیت الخلاء نہیں بن رہا تو وہ آرام دہ نہیں ہے، وہ اس میں تکمیل نہیں ہو رہی، محل میں نقص ہی ہے وہ، کیونکہ آدمی کی ضرورت، اس کی حاجت لگی، وہ کہاں جائے گا؟ وہ محل میں رہتے ہوئے بھی وہ آرام دہ تصور نہیں کرے گا، لیکن وہ محل کے ساتھ بیت الخلاء بنے گا تبھی وہ محل مکمل بنے گا۔ اب اس محل کے اندر رہ رہا ہے لیکن وہ کون بیوقوف ہوگا جو ہر وقت اس کا خیال بیت الخلاء میں اٹکا ہوا ہو کہ مجھے بیت الخلاء جانا ہے، بیت الخلاء میں بیٹھنا ہے، مجھ کو اتنی دیر بیٹھنا ہے، اور وہاں پر جو ہے مجھ کو پنکھا لگانا ہے، اے سی لگانا ہے، وہاں پر نقش و نگار لگانا ہے۔ اب وہ کون بیوقوف ہوگا ہر وقت جو ہے اس کا خیال دل کے اندر رکھے؟ ضرورت آئے گی تو ضرورت کے وقت جائے گا، پھر وہاں سے فوراً نکل کے آئے گا۔ تو علماء نے فرمایا کہ اس کی مثال، دنیا کی مثال بھی بیت الخلاء کی طرح ہے کہ جب ہم کو اس کی دنیا کی ضرورت پڑے گی اس طرف ہم کو ہاتھ پھیلانا ہے، اس وقت تو ہماری توجہ جانا ہے، اس وقت اس سے ضرورت حاصل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ہمیں ایسی ہی مثال دی جیسے بیت الخلاء کی مثال، اور فرمایا کہ دنیا کی مثال سائے کی طرح ہے، جو آدمی جتنا سائے کی طرف دوڑے گا سایہ قیامت تک نہیں پکڑ سکے گا، جتنی تیزی سے وہ دوڑے گا اتنا سایہ اتنی تیزی سے اس کے آگے دوڑتا ہے، آپ دوڑ کے دیکھیں، اور جتنا اس کی پیٹھ پھیر کے چلے گا وہ سایہ اس کے پیچھے آئے گا۔ تو دنیا کی مثال بھی یوں ہی دی کہ جو دنیا سے منہ موڑتا ہے دنیا اس کے پیچھے آتی ہے، اور جو دنیا کی طرف بھاگتا ہے دنیا اتنا ہی اس کو بھگاتی ہے، وہ بھاگتے بھاگتے دنیا کو تو حاصل نہیں کرتا لیکن قبر کے قریب چلا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، زہد ایک باطنی اخلاق ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، دنیا سے ہمارے دل خالی ہو، دنیا کی دوڑ دھوپ اور اسی کی لگن، اسی کو حاصل کرنے، کیونکہ دنیا راحتوں کو، یہاں پر راحتیں مکمل نہیں مل سکتی، راحت ملنے کی جگہ کیا ہے؟ آخرت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا عیش الا عیش الآخرہ، عیش کی جو جگہ ہے وہ آخرت کی جگہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اب دنیا میں کوئی عیش اختیار کرنا چاہتا ہے، وہ عیش حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا رہے گا، اتنے ہی تکلیف میں، مصیبت میں، اتنی ہی پریشانی کے اندر رہے گا۔ راحت کی فکر میں علماء فرماتے ہیں شیطان راحت کی فکر اس کے اندر ڈالتا ہے کہ کل کے دن مجھ کو راحت اٹھانا ہے، اس کے لیے موجودہ دن میں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتا ہے۔ پتہ نہیں آنے والا جو دن ہے وہ راحت ملنے والی ہے یا نہیں، وہ موہوم دن ہے، لیکن خیال روزانہ کل کی راحت کے دن میں آدمی کو حال میں، تکلیف میں، مصیبت میں ڈالتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، سادگی کو اختیار کرنا، اللہ کی محبت کو دل کے اندر جگہ دینا، دنیا کی محبت دل کے اندر ہوگی تو ہماری زندگی ناکامیوں کی طرف چلے گی، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف چلے گی، اللہ کے حکموں کو توڑنے کی طرف چلے گی۔ اگر اللہ کی محبت دل کے اندر ہوگی تو اللہ چین و سکون بھی دیں گے۔ دنیا سے دلوں کی محبت کو نکالنا ہے، اللہ کی محبت کو دل کے اندر داخل کرنا ہے۔ یہ بہت بڑا باطینی صفت ہے اور باطنی اخلاق ہے، اس کے پیدا کیے بغیر نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ صحابیات کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، کیسی سادگی زندگیاں تھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سادگی ایمان کا بڑا حصہ ہے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت میں ملتا ہے، اما جان عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک بہترین قسم کا کپڑا تھا، سرخ رنگ کا،
جب بھی مدینے میں کسی لڑکی کا نکاح ہوتا، سنیں میری ماں اور بہنیں کہ زندگیوں کے اندر سادگی کتنی راحت کی چیز ہے۔ ہم جتنا بھی مال و متاع جمع کر لیں، کتنے ہی جوڑے لے لیں اور کتنے ہی زیور خرید لیں، سکون نہیں مل سکتا۔ سکون سادگی کے اندر ہے، سکون حیا کے اندر ہے، سکون پردے کے اندر ہے۔ اماں جان عائشہ فرماتی ہیں کہ اس ایک جوڑے میں مدینے کی 200 لڑکیوں کا نکاح ہوا، مدینے کی 200 لڑکیوں کا نکاح ہوا، اور خود فرماتی ہیں اس میں 16 یا 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ دنیا سے محبتوں کے خالی ہونے کا مزاج دیکھیں، 16 یا 17 پیوند لگے ہوئے ہیں، 200 مدینے کی لڑکیوں کا نکاح اس میں ہو رہا ہے، اور خود فرماتی ہیں کہ آج مال و متاع کی فراوانی اور دنیا کی محبت نے لوگوں کے دلوں میں جگہ کیا ہے۔ آج میں وہ کپڑا اپنی خادمہ کو دوں تو وہ اس کپڑے کو دیکھ کر اپنی ناک چڑھاتی ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ۔ کہ کیسی زندگیاں سادگی والی تھیں۔ 200 لڑکیوں کا نکاح ہو رہا ہے، 16 پیوند اس میں لگے ہوئے ہیں، اور زمانہ تھوڑا ہی گزرا ہے، کہہ رہی ہے کہ میں اپنی خادمہ کو دوں تو وہ لینے کو ناک چڑھائے گی۔ آج ہم بھی برانڈیڈ، میری بنیان بھی برانڈیڈ ہو، چپل بھی برانڈیڈ ہو، میری انڈر ویئر بھی برانڈیڈ ہو، ساری چیزیں برانڈیڈ، لیکن ہم نہیں چاہ رہے کہ میرا ایمان بھی برانڈیڈ ہو، اللہ کی محبت بھی برانڈیڈ ہو۔ بتائیے کفن کون سے برانڈ کا لگایا جا رہا ہے؟ ہم مر جاتے ہیں تو کفن کون سے برانڈ کا خریدا جا رہا ہے؟ معمولی کپڑا، سستا کپڑا کفن کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اتنے پیسے کا جوڑا بھی ہم نے زندگی میں کبھی نہیں پہنا ہوگا، 1400-1500 روپے میں کفن کا کپڑا مل جاتا ہے، وہی کپڑے میں لپیٹ کے قبر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بتائیے پھر کیا دنیا کی محبت کو ہم دنیا سے لے کے جانا ہے، اور آخرت میں کیا چیز ہمارے ساتھ آنے والی ہے؟ اسی لیے روزانہ 5 منٹ نکال کر رات کی تنہائی میں بیٹھ کر مراقبہ کرنا ہے کہ اپنے دل کے اندر دنیا کی گندگی کتنی ہے اور اللہ کی محبت کتنی ہے، آخرت سے محبت کتنی ہے اور دنیا کی محبت کتنی ہے، اور جسم سے روح نکل جائے تو میرا کیا عالم بنے گا؟ میں کامیاب ہو کے جاؤں گی یا کامیاب ہو کے جاؤں گا، یا ناکامی کا چہرہ لے کے اللہ کے سامنے جاؤں گا؟ روزانہ محاسبہ کرنا ہے۔ رات کی تاریکی میں سونے سے پہلے بیٹھ کر، مسنون ہے، سنت ہے کہ اب مراقبہ کر لیا کریں بستر پہ بیٹھ کر، میں سو رہا ہوں، صبح میں اٹھوں گا یا نہیں، یا میرا جنازہ اٹھایا جائے گا۔ تصور کر کے روزانہ یہ فکروں کے ساتھ راتوں میں سونا اور ان فکروں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنی زندگیوں کا حساب لے لیا کرو قبل اس کے کہ آخرت میں تمہارا حساب لیا جائے۔ حساب دینے سے پہلے حساب کر لینا پڑتا، دکان کا حساب، فیکٹری کا حساب، بھئی ساری چیزوں کا حساب ہم دنیا میں کر لیتے ہیں۔ حساب دینا ہے تو اللہ کو بھی حساب دینا ہے۔ یوم یقوم الحساب، حساب کا دن آنے والا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس سے پہلے روزانہ ہم کو اپنی آخرت کی فکروں کے ساتھ زندگی کو گزارنا، گناہوں سے بچا کر دن کو گزارنا، نیکیوں والا دن گزارنا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی بات فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی دن ایسا گزارا کہ جس میں ایک بھی گناہ نہ کیا ہو تو فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہے جیسے کہ نبی کی صحبت میں دن گزارا۔ کوئی دن ہمارا گزرا ہے ایسا کہ ہماری آنکھ گناہ نہ کی ہو، ہماری زبان گناہ نہ کی ہو، ہمارے ہاتھ گناہ نہ کیے ہوں، ہماری سوچ ایسی ہم نے سوچی ہو جو گناہ والی نہ ہو، ہمارے ہاتھ گناہ سے بچے ہوں، ہمارے پیر گناہ سے بچے ہوں؟ یہ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، روزانہ کا محاسبہ ہے کہ ہم ایسا دن گزاریں روزانہ کہ ایک بھی گناہ ہم سے سرزد نہ ہوا ہو۔ تو ایسا ہے جیسے کہ نبی کی صحبت میں، صحابی تو نہیں بن سکتا لیکن وہ برکات اس کو ملیں گی جو نبی کی صحبت میں کسی کو مل سکتی ہیں۔ اللہ والوں کی باتیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں کہ ہم ایسے دن گزاریں کہ کوئی گناہ ہم سے سرزد نہ ہوا۔ تو یہ روزانہ ہم فکریں کریں گے۔ دیکھیں آج اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، جوان کیا، بوڑھے کیا، مرد کیا، عورت کیا، ایسی زندگیاں جو ہے دنیا سے ختم ہو رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگوں کو بیماریاں لاحق ہوتی تھی،
بڑی طویل مدتیں ہوتی تھی، اس کے بعد آہستہ آہستہ بیماری کے اندر وہ بیماریوں کے ساتھ مرتے تھے۔ آج اچانک موتیں آ رہی، ہارٹ اٹیک، گردے فیل، فلاں فلاں، جوان مر رہے ہیں، بوڑھے مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں۔ اچانک کی موت سے پناہ مانگی گئی۔ اللہ کے نبی نے دعا کی ہے کہ اچانک کی موت سے پناہ مانگو۔ بیماری کی موت میں اللہ سے معافی مانگنے کا موقع ملتا ہے، اپنے معاملات کو درست کرنے کا موقع ملتا ہے، معافی تلافی کا موقع ملتا ہے۔ اچانک موت آتی ہے تو آدمی کچھ نہیں کرتا۔ پہلے زمانے میں چراغ ہوتے تھے، جو لوگ دیہات میں رہ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ چراغ جلتا تھا، جب تیل ختم ہوتا تھا تو وہ بجھنے آتا تھا تو بھڑک بھڑک کے وہ بجھ جاتا تھا۔ تو موتیں بھی اس طریقے ہوتی تھی کہ بیماریاں لاحق ہوتی تھی، کئی کئی سال بستر پہ رہتے تھے، روتے تھے دھوتے تھے جب ان کی موت ہوتی تھی۔ آج کل کا زمانہ جو ہے نئی ٹیکنالوجی کا زمانہ، جدید دور ہے۔ آپ بٹن چالو کر دیں لائٹ آ جائے گی، بٹن بند کر دیں لائٹ بجھ جائے گی۔ موتیں بھی ایسی ہو گئی، جیسی ترقی اللہ کی طرف سے بھی فیصلے ویسے اچانک چل دے رہا آدمی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 60 سال 70 سال کی عمریں میری امت کی ہوگی اوسطاً۔ شاہ ابرار الحق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 60 سال 70 سال کے بعد بھی کسی کو مہلت ملی ہے تو فرمایا کہ یہ وقت تو ختم ہو چکا تھا، پھر سے تم کو تھوڑی مہلت ملی ہے۔ ہر دن آدمی یہ سوچے کہ میرا تو وقت ختم ہوا، کب بھی بلاوا آ سکتا ہے، ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی ہے، ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے۔ یہ تصور 60 سال 70 سال کے بعد ہر آدمی کو ہونا چاہیے کہ میرا وقت تو متعین تھا، لیکن اس کے بعد جو لمحے مل رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، جب ہم اپنی اس زندگی کو سامنے رکھیں گے ان کیفیتوں کو، تو ہماری زندگی اللہ کے حکموں پہ چلے گی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلے گی۔ اس کے لیے اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرنا، تسبیحات، دعاؤں کا اہتمام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 گھنٹے کی دعائیں بتائی ہیں۔ گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، سواری پہ سوار ہونے کی دعا، منزل پہ پہنچے تو دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، چپل پہننے کی دعا، ساری دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صبح کی دعا، شام کی دعا، چاند دیکھے تو دعا، سورج دیکھے تو دعا، ساری 24 گھنٹے کی دعائیں، کھاتے وقت کی دعا، پانی پیتے وقت کی دعا، پینے کے بعد کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، درمیان کی دعا، وضو کے وقت کی دعا، وضو کے درمیان کی دعا، وضو کے بعد کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، کپڑے نکالنے کی دعا، یہ ساری دعائیں، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، اٹھنے کے بعد کی دعائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اذکار ہمیں دیے ہیں کہ ہر وقت اللہ کی یاد ہمارے سامنے ہو۔ اس کے علاوہ تسبیحات پڑھتے ہیں، تسبیحات فاطمہ فجر کے بعد، عصر کے بعد۔ اس کے علاوہ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ جو ہے صبح کے وقت میں، شام کے وقت میں تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ۔ کسی اللہ والے سے بیعت ہے تو ان کے دیے ہوئے اورات و وظائف کو کرنا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا، ان سے بیعت ہونا، ان کی صحبت میں بیٹھ کر اپنی ذات کی اصلاح کرنا، ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں وہ خرابیوں کو، روحانی بیماریاں، جسمانی بیماریوں کو علاج کے لیے ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور اس کا نقصان زیادہ سے زیادہ موت ہے، اور روح کی بیماریاں بھی ہیں، اگر اس کا علاج نہیں کیا جائے گا تو آخرت کی ناکامی، اخروی ایمانی اعتبار سے موت اس کی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، اپنی دل کی گندگیوں کو ان کے سامنے رکھنا۔ حضرت چوری کی عادت مجھے ہے، میری زبان میرے قابو میں نہیں، میری نگاہ میرے قابو میں نہیں، اور میری تجارت میرے قابو میں نہیں ہے، حلال کی طرف سے کم حرام کی طرف میری تجارت، میرے دل کے اندر تکبر ہے، میری زبان میں بڑے بڑے بول ہیں، میری زبان میں غیبت ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں وہ روحانی جو ہے ڈاکٹر ہیں، وہ ہمارے روح کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ اسی لیے کسی اللہ والے سے ہمارا تعلق بھی ہونا چاہیے، روزانہ اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ حضرت ہمارے ذکر قلبی بتاتے ہیں کہ یہ تصور کرے آنکھیں بند کر کے، تاریکی میں بیٹھ کر،
کہ جو ہے میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے اور میرے دل کی ظلمت باہر نکل رہی ہے اور میرے دل سے اندھیرا نکل رہا ہے اور میرا دل کے اندر نور داخل ہو رہا ہے، اور وہ نور دل کے اندر داخل ہوگا تو ہدایت کی طرف ہم کو چلائے گا۔ تو یہ تصور کر کے تھوڑی دیر مراقبہ کرنا اور یہ تصور کرنا کہ میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے، یہ کیفیت کے ساتھ ہم بیٹھ کر چند منٹ جو ہے یہ تصور کر کے یہ اللہ کا ذکر قلبی کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے دل کی ظلمت دور ہوگی، دل کا اندھیرا دور ہوگا، اور ہماری جو ہے دل کے اندر اللہ کی محبت داخل ہوگی، دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر سے نکلے گی۔ کریں گے بھائی سب انشاءاللہ۔ اللہ ہم تمام کو دلوں کے اندر اللہ کی محبت کو داخل کرنے والا، دنیا کی محبتوں کو دل سے خالی کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ کے دعا کریں۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، فاعف عنا یا کریم۔ لا الہ الا هو الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ نسألک موجبات رحمتک وعظائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا فالق الحب والنوى، يا خالق السماوات والأرض، يا خالق الجنة والنار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت۔ اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، علما نافعا، عملا صالحا، ودعاء مستجابا، ورزقا حلالا طيبا واسعا، وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما۔ مولا نکمے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، خطاؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کی محبتوں کو دل میں جگہ دیے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پہ بڑا ظلم کیا ہے، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پہ بڑا ظلم کیا ہے۔ اے اللہ دنیا میں رہ کر دنیا کی محبتوں پہ بھر مٹے، اے اللہ دنیا کی چیزوں پہ رال ٹپکایا، اے اللہ آخرت کی نعمتوں سے اے اللہ لازوال نعمتوں کی طرف ہماری توجہ نہ رہی۔ اے اللہ ان دلوں کو اے اللہ ان دلوں میں اے اللہ تیری محبت دلوں میں خالی ہے، اے اللہ دنیا کی محبتوں سے ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں، یہ ہم نے ظلم عظیم کیا ہے۔ مولا ہمیں معاف فرما، تو کہہ رہا ہے نحن اقرب من حبل الورید، اے میرے بندے میں تیرے دل کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اے اللہ تو قریب ہونے کے باوجود بھی ہم نے نہیں پہچانا، اے اللہ تو ہمارے قریب ہے پھر بھی ہم تجھے دور سمجھتے ہیں۔ تو کہہ رہا ہے این تذہبون، تم اپنے رب کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، تم اپنے رب کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو۔ اے اللہ تجھے پہچاننے والا بنا، تیری محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما، دلوں کی گندگی کو دور فرما، دلوں کی محبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما۔ اے اللہ تو اپنا بسیرا ہمارے دل میں بنا لے، اپنا گھر تو بنا لے، اپنا مسکن بنا لے، ہمارے دل میں تو آ جا، ہمارے دل میں تو آ جا۔ اے اللہ ہمارا دل گندا ہے،
لیکن اے اللہ صفائی کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ تیرا نام لینے میں ہمیں مزہ ہے، ہمارا دل اللہ اللہ بولے، ہمارا دل اللہ اللہ بولے۔ وہ بچہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے، ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے ماں ماں کی صدائیں لگاتا ہے۔ اے اللہ ہم سے اے اللہ بہتر تو وہ بچہ ہے جو اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو اپنی ماں کا نام لے کر پکارتا ہے۔ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم نے تجھے بلایا ہے اس لیے تو نے بھی ہمیں بلا دیا۔ اے اللہ جس کی وجہ سے اے اللہ ہمارا کوئی ناصر نہیں ہے، کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے۔ اے اللہ ساری دنیا میں ہم کٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، ہمارا خون پانی سے زیادہ بہہ رہا ہے، ہماری بیٹیوں کی عزتیں پامال ہیں، ہماری ماؤں کی عزتیں پامال ہیں، ہماری بہنوں کے دوپٹے حیا کے نکلے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تیری مدد کیا ہٹ گئی، اے اللہ دشمن کی جرات ہو گئی۔ اے اللہ تو اپنا بنا لے، اے اللہ تو ہم کو اپنا بنا لے، تو ہمارا بن جا۔ اے اللہ اپنا بنا لے، تو ہمارا بن جا۔ اے اللہ اپنی محبت دلوں میں ہمارے راسخ فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں تیری محبت ڈال دے۔ اے اللہ تیری محبت کی چاشنی ہمیں دے دے۔ اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اور ایمان کا مزہ اس نے چکھا ہے جس نے تیری محبت کو پہچانا ہے۔ اے اللہ تیری محبت کو اے اللہ پہچاننے والا بنا۔ دنیا کے سارے مزے ہم نے چکھ لیے مولا، تیری محبت کا مزہ چکھا دے، تیری محبت کا مزہ بھی ہمیں چکھا دے۔ اے اللہ تیری محبت کی چاشنی ہمیں دے دے، تیرے محبت کا مزہ ہمیں چکھا دے۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما ہماری زبانوں سے۔ اے اللہ تیرے نام کا ورد بار بار آئے۔ اے اللہ ہمارا دل اللہ اللہ بولے، ایسی کیفیتیں ہماری پیدا فرما۔ اے اللہ یہ آنے والوں کو قبول فرما، یہ آنے والی بیٹیوں کو قبول فرما، آنے والی بہنوں کو ماؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ یہاں سے لے کے جانے والا بنا، اپنی زندگی کو بنانے والا بنا۔ دنیا کی محبتوں سے دلوں کو خالی فرما، سامان کی محبت، کپڑوں کی محبت، اے اللہ چیزوں کی محبت، زیور کی محبت، اے اللہ چپل کی محبت، ہر چیز کی محبت دل میں آئی، محبت نہ آئی تو تیری نہ آئی۔ اے اللہ اپنی محبت ڈال دے، اپنی محبت ڈال دے۔ تیری محبت کے بغیر اگر تجھ سے ملاقات کریں تو ناکامی میں کیا تردد ہے۔ جو تجھ کو دنیا میں پہچانا خبر میں بھی پہچانے گا، حشر میں بھی پہچانے گا۔ اے اللہ ساز و سامان کی محبتوں سے دلوں کو خالی فرما، ہماری بیٹیوں ہماری بہنوں ماؤں کے دلوں میں اے اللہ تیرے نام کی محبت ڈال دے، تیرے کلام کی محبت ڈال دے، تیری اطاعت کی محبت ڈال دے۔ دلوں کو سامان کی محبت سے خالی فرما، سامان کی محبتوں سے خالی فرما، آخرت کی محبتیں ہمارے اندر پیدا فرما۔ اللہ اللہ بول والے اللہ اللہ بول، اللہ اللہ کے بول ہماری زبانوں پہ جاری فرما، ہمارا دل اللہ اللہ بولے ایسا محسوس ہمیں کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری زبان کو اے اللہ با حیا بنا، ہماری آنکھوں کو با پردہ بنا۔ اے اللہ ہماری بہنوں کے ماں اور بیٹیوں کے سروں پر حیا کی چادر کو عطا فرما۔ اے اللہ حیا کی چادر عطا فرما، امت کے اندر سے ہر برائی کو ختم فرما، ساری امت کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے محلے کی اصلاح فرما، اے اللہ آپس میں محبتیں پیدا فرما، دین پہ چلنے کا مزاج عطا فرما۔ اے اللہ ہر وقت کی دعاؤں کا اہتمام کرنے والا بنا، اے اللہ ہر وقت کی دعاؤں کا اہتمام کرنے والا بنا، روزانہ ہم کو اپنی زندگی کا مراقبہ کرنے والا بنا۔ اے اللہ روزانہ اپنی زندگی کا مراقبہ کرنے والا بنا۔ اے اللہ جو زندگی گزر چکی ہے اے اللہ اس کا محاسبہ کرنے والا بنا، بقیہ زندگی کو قیمتی بنانے والا بنا، بقیہ زندگی کو ذکر و اذکار کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے ساتھ اے اللہ بنا۔ اے اللہ ہمارے اندر نیک حسرتیں پیدا فرما، نیک امیدیں پیدا فرما، نیک جذبے پیدا فرما۔ اے اللہ نیک جذبے پیدا فرما کہ ایک لوہار
اے اللہ ایک لوہار عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمہ کے زمانے میں انتقال کر گیا۔ کسی نے خواب میں عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمہ کو دیکھا کہ پوچھا کیا مقام ملا؟ کہا کہ مجھے تو آخرت کی نعمتیں ملی، لیکن لوہار کو جو مقام ملا وہ مجھے بھی نہ ملا۔ لوگ اس لوہار کے گھر پر گئے اور اس کی بیوی سے پوچھا کہ جو مقام عبداللہ ابن مبارک کو حشر کے میدان میں نہ ملا، قیامت میں نہ ملا، تمہارے شوہر کو جو لوہار تھا اس کو ملا۔ تو وہ کہنے لگی کہ وہ کوئی دیندار تو نہیں تھے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والے تھے کہ جب اللہ اکبر کی آواز کان میں پڑتی تو ہتھوڑے کو چھوڑتے تھے، لیکن جب رات میں آ کر اپنے گھر کی چھت پہ سوتے تھے تو عبداللہ ابن مبارک کا مکان ہمارے مکان کے بالکل قریب تھا۔ وہ ساری رات تہجد پڑھتے تھے اور ان کو دیکھ کر حسرت کرتے تھے، کاش میں بھی اگر اللہ دنیا کا مال دیا ہوتا اور میں لوہار نہ ہوتا تو عبداللہ ابن مبارک کی طرح میں بھی عمل کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس امید اور حسرت کی وجہ سے عبداللہ ابن مبارک سے زیادہ مقام دیا ہے۔ تو نیک حسرتوں کا مقام اللہ دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اندر بھی نیک حسرتیں پیدا فرما، اللہ نیک تمنائیں پیدا فرما، نیکی میں آگے چڑھنے کے جذبے پیدا فرما، نیکی کے کرنے کے اے اللہ ہمارے اندر جذبے پیدا فرما، نیکی میں آگے بڑھنے کے جذبے پیدا فرما۔ اے اللہ ہم کو 5 وقت کا نمازی بنا، 5 وقت کا نمازی بنا۔ اے اللہ ہمارے اندر اخلاق پیدا فرما، خاندانوں کو جوڑنے والا بنا، معاف کرنے والا بنا۔ اے اللہ معافیاں مانگنے والا بنا۔ اے اللہ رشتے ناتوں کو جوڑنے والا بنا، جو معاملات دنیا میں بگڑے ہوئے ہیں ان معاملات کو درست کرنے والا بنا۔ ہماری موت کا وقت آ جائے تو ہم ایسی پاکیزہ زندگی گزار کے جائیں کہ موت ہی ہمارے جنت میں جانے کے لیے آڑ ہو۔ اے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے کہ جب وہ آتی ہے تو جنت کی شکل میں اس کو تحفہ ملتا ہے۔ ہم ایسی اپنی زندگی پاکیزہ بنا کے جائیں کہ موت ہی ہمارے لیے جنت میں پہنچنے کا رکاوٹ کا ذریعہ ہو۔ اے اللہ ہماری زندگی کو سادگی پہ لانے والا بنا۔ اے اللہ سادگی پہ لانے والا بنا، کم خرچ کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا۔ تیرے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں جو تھوڑے مال پہ راضی ہو جائے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے اعمال پہ راضی ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں تھوڑے مال پہ راضی ہونے والا بنا، زندگی کو سادگی پہ لے کے چلنے والا بنا۔ سیل فون کی لعنت سے امت کی ماں، امت کی بیٹیوں اور امت کی بہنوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوان نسل کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فتنوں کا ہجوم ہے، اے اللہ فتنے ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، ایمان پہ ڈاکے ڈالنے والے ہیں۔ اے اللہ کہیں بھی ہمارا ایمان محفوظ نہیں، نئے نئے فتنوں کا جنم ہے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی فتنوں میں ملوث ہونے سے حفاظت فرما، حق پہ چلنے والا بنا، حق پہ موت ہم سب کی عطا فرما۔ اے اللہ کلمے والی موت عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما۔ اے اللہ تیری رضا والی موت عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجمع کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ماں بہنوں کی جو آئی ہوئی ہیں سب کی مغفرت فرما، ہمارے اس بیٹھنے سننے کو اے اللہ اپنی رضا کا ذریعہ بنا، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ مولا جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اللہ وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔